الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فضیلت، تمام اولیاء اللہ و حضرت شاہ بدیع الدین مدار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بڑے مراتب اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان میں آپ کو ایک یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ محبوب سبحانی کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا حبیب فرمایا، یعنی حبیب اللہ، یعنی اللہ تعالی نے مجھے اپنا محبوب بنایا۔ اصحاب باطن کے اندر محبوبیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوئی اور وہ سرکار نے عطا فرمائی، مگر ان اولیاء کاملین کے اندر اس محبوبیت کا جو سب سے بڑا حصہ عطا ہوا وہ ہمارے پیران پیر دستگیر امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو عطا ہوا، چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے وہ ولی ہیں کہ جن کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ سب سے پہلے اس مرتبے کا اظہار ہوا کہ محبوب سبحانی سب سے پہلے آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لگا۔ آپ کے مراتب اور آپ کے مقامات کے اندر ایک مرتبہ آپ کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غوثیت عظمیٰ و کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ بعض اکابر اولیاء اللہ اور علماء اس جانب گئے ہیں کہ وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے صلح کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس صلح کی یہ برکت عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد کے اندر غوثیت عظمیٰ و کبریٰ کا مقام ودیت فرما دیا۔ آپ کی اولاد مبارکہ میں جن کو غوثیت عظمیٰ و کبریٰ کا مقام عطا ہوا وہ آپ کے شہزادے امام الاولیاء غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کا بھی مرتبہ عطا فرمایا، چونکہ ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے اور غوث تمامی اولیاء کاملین کا امام ہوتا ہے، مگر حضور غوث اعظم وہ محبوب سبحانی اور وہ یکتائے روزگار ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کا مرتبہ عطا فرمایا۔ غوث اعظم اکابر اولیاء اللہ نے اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ سب سے بڑھ کر غوث اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ ہے، چونکہ وہی لوگوں کی مدد فرمانے والا ہے ذاتی طور پر، اور وہی لوگوں کی فریاد کو سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس پیدا شدہ کائنات کے اندر جن کو غوثیت کا مرتبہ عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی غوثیت عظمیٰ یا غوث اعظم کا مرتبہ اللہ تعالی نے جنہیں عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب رب العالمین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کے بعد آپ کے دو وزیر ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق۔ جب حضور سرور عالم رحمت عالمیہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق غوث اعظم ہوئے اور حضرت عمر فاروق عثمان غنی ان کے وزیر ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے حضرت علی شیر خدا تک یہ غوثیت عظمیٰ اور غوث اعظم کا مقام منتقل ہوا۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول جو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے غوث اعظم کے مرتبہ پر فائز ہوئے تو آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن امام حسین آپ کے وزیر ہوئے۔ آپ کی وصال مبارکہ کے بعد آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ غوث اعظم ہوئے، پھر آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ غوث اعظم ہوئے، پھر حضرت امام زین العابدین شہزادہ امام حسین غوث اعظم ہوئے، پھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا
امام علی نقی، امام علی تقی، امام حسن عسکری یہ بعد دیگرے اسی مرتبے پر فائز ہوئے، اور باسبب اس مرتبے کے اپنے زمانے کے تمامی اولیاء کاملین پر آپ حضرات فائق ہوئے، اور تمامی آپ اپنے اپنے زمانوں کے اولیاء کاملین کے امام ہوئے۔ یہ مرتبہ اتنا اعلیٰ و رفع ہے کہ گروہ اولیاء کے اندر اس مرتبے کا جو بزرگ ہے یا جو اس مرتبے پر بزرگ فائز ہوا وہ اولیاء کے گروہ کا امام ہے، اور اس بزرگ کو تمامی اولیاء کاملین پر فضیلت حاصل ہے بسبب اس مرتبے کے۔ اکابر اولیاء نے اس بات کو لکھا اور فرمایا کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ غوث اعظم ہوئے تو آپ کے بعد تقریباً 200 سال تک کوئی بھی ولی اللہ اس مرتبے پر فائز نہیں ہوا۔ غوث تو آئے اپنے اپنے زمانوں میں، مگر غوث اعظم کوئی نہیں بنا۔ اکابر اولیاء فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں منتقل ہوا، اور جب آپ میں یہ مرتبہ منتقل ہوا تو آپ غوث اعظم کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور اکابر اولیاء اس جانب بھی گئے کہ اب آپ کے بعد یہ مرتبہ جو ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ملے گا۔ اکابر اولیاء نے یہ بھی فرمایا کہ ائمہ مطہرین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین کا مرتبہ تمام یہ اولیاء اللہ پر فائق ہے۔ اکابر اولیاء اس جانب بھی گئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ تمام ہی اولیاء کاملین پر فائق ہے، اور امام مہدی تک تمام ہی اولیاء کاملین پر فائق رہے گا۔ اب ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے، مگر وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نائب بھی ہوگا، یعنی غوث ہونے کے باوجود بھی حضور غوث اعظم امام محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نائب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلیٰ مقامات اور فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ آپ اولیاء اللہ کے گروہ میں وہ بزرگ ہستی ہیں اور وہ یکتائے روزگار ہیں کہ جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا میرا قدم تمام ہی اولیاء اللہ کی گردن پر۔ ان کے زمانے کے جو اولیاء کاملین اس وقت میں موجود تھے ان کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت شاہ بدیع الدین مدار، حضرت شیخ احمد رفاعی، حضرت محی الدین ابن عربی، حضرت ابو مدین مغربی، حضرت عبداللہ مشیش، حضرت امام ابو الحسن شاذلی، حضرت نجم الدین کبریٰ، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ان تمامی بزرگوں کے امام اس مجلس میں موجود تھے، اور ان تمامی بزرگوں نے جن بزرگوں سے فیض پایا وہ تمامی بزرگ اس مجلس میں موجود تھے، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قدم تمامی اولیاء اللہ کی گردن پر، تمامی اولیاء اللہ کی گردنوں پر۔ تو اس سے بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا کہ فائق ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی غوث یا قطب کو یہ مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ اکابر اولیاء اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مرتبے کے اندر ایسی بات ارشاد فرمانے کا حکم فرمایا وہ تمامی اقطاب سے اعلیٰ و ارفع ہوتے ہیں کہ جو ایسی بات فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اس کے چاہنے سے۔ تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تو تمام اکابر اولیاء اللہ، حضرت علی بن حیتی، حضرت عدی بن مسافر، حضرت قطب البان موصلی، حضرت بقا بن بطو، حضرت سعید قیلوی، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت حضرت عبد القاہر سہروردی، حضرت احمد رفاعی، حضرت شیخ محمد یونس قصار ہاشمی، حضرت ابو مدین مغربی، ان تمامی بزرگوں اور اکابر اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، یہاں تک کہ خراسان کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز معین الملت والدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن سے متعلق ہندوستان کے اکابرین اولیاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب باطن کا اس بات پر اجماع ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر سب سے بزرگ اور برتر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ہستی مبارکہ ہے۔ تو انہوں نے بھی خراسان کی پہاڑیوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا آپ کا قدم شریف میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلتیں اور یہ مقامات عطا فرمائے
اولیاء کاملین کے اندر، تمام ہی اولیاء کے اندر اگر آپ ان مراتب کو دیکھیں گے تو وہ یہ مراتب اور یہ اعلیٰ مقامات اور یہ فضیلتیں آپ کو اولیاء کاملین کے اندر جس مبارک ہستی میں نظر آئیں گی، مبارک ہستی میں نظر آئے گی، وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ باسبب ائمہ مطہرین کے مرتبے کے، تو جس طریقے سے ائمہ مطہرین اپنے زمانے کے اولیاء اللہ پر فائق تھے، اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان تمامی اکابرین کے زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے ان پر بھی فائق تھے۔ بہجت الاسرار میں ایک واقعہ موجود ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت امام معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شاگرد ہیں اور حضرت امام داؤد طائی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں۔ اس طریقے سے آپ تبع تابعین کے مرتبے پر بھی فائز ہیں۔ حضرت امام معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جب آپ مزار پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ وہ بزرگ ہستی موجود تھے۔ حضرت علی بن حیتی آپ کے ساتھ موجود تھے اور حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بزرگ ہستی ہیں جن سے متعلق حضرت امام عبد الرحمن جامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کا حضور غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قطوبیت کا درجہ جس بزرگ ہستی کو عطا فرمایا وہ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار غوثیت مآب کے ساتھ ان کے مزار پر حاضر تھے، حضرت امام معروف کرخی کے مزار پر حاضر تھے۔ غوث اعظم نے ان کو سلام فرمایا اور اس طریقے سے فرمایا، السلام علیکم یا معروف کرخی، آپ ہم سے درجات میں 2 قدم آگے ہیں۔ ان کی قبر مبارکہ سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں 1 سال کے بعد میں دوبارہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امام معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ جب آپ کے مزار پر حاضر ہوا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا معروف کرخی، اب ہم آپ سے درجات میں 2 قدم آگے ہیں۔ تو جیسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت امام معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قبر شریف سے آواز آئی، وعلیکم السلام زمانے کے سردار۔ انہوں نے بھی مطلق اس بات کو ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام زمانے کے سردار۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کے مزار شریف کے اس واقعے کے بعد تقریباً کئی سالوں تک زندہ رہے اور اپنے فیض و برکات سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ اور مومنین مومنات کو مستفیض فرماتے رہے۔ پھر اندازہ لگائیے کہ جب تبع تابعین بزرگ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ غوث اعظم ان سے فرما رہے ہیں کہ اب ہمارا درجہ آپ سے 2 قدم بڑھ گیا ہے، تو وہ فرما رہے ہیں وعلیکم السلام زمانے کے سردار۔ تو ان کے اس فرمان مبارکہ کے بعد حضور غوث اعظم کئی سالوں تک اس زمین پر حیات رہے۔ تو سوچئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ کہاں پہنچا ہوگا، یہ اللہ و رسول اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ نبوت اور الوہیت کے سوا تو تمام افضال کے قابل ہے یا غوث، یعنی تو تمام فضیلت کے قابل ہے یا غوث۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سابیت ہوئی، پھر تابعات، بس آگے قادری منزل یا غوث۔ پھر فرماتے ہیں چشتی، سہروردی، نقش بندی، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت قبلہ نے فرمایا۔ تو اس سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو لوگ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان مبارکہ کے اندر کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان شریر لوگوں کو ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی پر سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خاص نگاہ رحمت ہم تمامی پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔